قرآن میں کہا گیا ہے کہ ہر جان موت کا مزہ چکھے گی۔ جب وہ لمحہ آتا ہے تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، سانسیں رک جاتی ہیں اور روح جسم سے نکل جاتی ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ روح کہاں جاتی ہے؟ موت کے بعد روح 7 آسمانوں کی طرف بلند ہوتی ہے، جہاں وہ کائنات کے راز دریافت کرتی ہے۔ ہر آسمان میں وہ مختلف جہان اور مقامات دیکھتی ہے اور آخرکار روح اللہ تک پہنچتی ہے۔ پھر اسے ایک پوشیدہ عالم برزخ کی طرف بھیج دیا جاتا ہے۔ وہاں وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بات کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں۔ یہ نہ دنیا ہے اور نہ آخرت، بلکہ ایک علیحدہ جگہ ہے، ایک پراسرار مقام جس کے اپنے قوانین ہیں۔ یہ دنیا سے زیادہ حقیقی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ کا سفر۔ آج اب دیکھیں گے روح کا سفر 7 آسمانوں کے ذریعے اور پھر برزخ تک۔ ہم اپنے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں پوشیدہ عوالم کے بارے میں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ 19ویں صدی تک سائنس صرف جسم کے بارے میں بتاتی تھی۔ روح کو ایک راز، ایک پہلی سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جیسے ہی ہم نے توانائی اور شعور کے بارے میں جاننا شروع کیا، ویسے ہی ہم نے روح کے بارے میں بھی اشارے پانے شروع کیے۔ آج کل کے سائنسدان یہ مانتے ہیں کہ روح کوئی دھندلی یا خیالی چیز نہیں، بلکہ ایک توانائی کا میدان ہے جو جسم کو گھیرے رہتا ہے۔ یہ ہمیں زندہ رکھتا ہے اور ہماری شخصیت کو وجود دیتا ہے۔ موت کے وقت یہ توانائی جسم کو چھوڑ دیتی ہے، لیکن جب یہ روح اوپر اٹھتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ پہلا سوال ہے جس کا جواب ہم اس ویڈیو میں تلاش کریں گے، اور ہم بات کر رہے ہیں روح کے سفر کی، موت سے برزخ تک۔ جب روح جسم سے نکلتی ہے تو وہ روشنی کی ایک کرن کی طرح اوپر اٹھتی ہے۔ فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، یہ کس کی روح ہے؟ اگر یہ نیک بندے کی روح ہو تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ نور میں لپٹی ہوئی اوپر جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ گناہگار اور کافر کی روح ہو تو فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ آسمان کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ روح بوجھل اور تاریک ہو جاتی ہے اور نیچے کی طرف کھینچ لی جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اعمال کی حقیقت سامنے آتی ہے۔ دنیا میں کی گئی نیکی اور بدی اب سفر کے راستے کا فیصلہ کرتی ہے۔ روح 7 آسمانوں کی طرف اٹھتی ہے، لیکن ہر مقام پر اس کے اعمال کی روشنی یا تاریکی اس کے ساتھ چلتی ہے۔ ہر آسمان کا اپنا دروازہ ہے اور ہر دروازے پر مخصوص فرشتے مقرر ہیں۔ جب ایک نیک روح پہلے آسمان پر پہنچتی ہے تو دروازے کھل جاتے ہیں اور فرشتے مسکرا کر کہتے ہیں، یہ نیک روح ہے، اسے خوش آمدید کہو۔ پھر وہ دوسرے آسمان کی طرف بڑھتی ہے، جہاں فرشتے پوچھتے ہیں، یہ کس کی روح ہے؟ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں بندے کی روح ہے جو ایمان والا تھا، تو سب فرشتے خوشی سے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ روح تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور 7ویں آسمان تک جاتی ہے۔ ہر مقام پر اس کے نیک اعمال کی خوشبو پھیلتی ہے اور آسمان کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ یہ روح روشنی کے ایک حالے میں لپٹی ہوئی سکون اور نور کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھتی ہے۔ لیکن جب ایک برے انسان کی روح اوپر پہنچتی ہے تو ہر آسمان پر دروازے بند رہتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں، اس کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں، اس کے اعمال سیاہ ہے۔ پھر اللہ کا حکم آتا ہے کہ اسے واپس زمین کی طرف لوٹا دو، وہاں جہاں سے یہ آئی تھی، تاکہ یہ برزخ کے سفر کا آغاز کرے۔ جب روح 7ویں آسمان پر پہنچتی ہے تو وہاں ایک ایسی روشنی ہوتی ہے جسے دنیا کی آنکھیں کبھی برداشت نہیں کر سکتیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کے مقرب فرشتے موجود رہتے ہیں اور جہاں عرش عظیم اپنی شان کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب روح کو احساس ہوتا ہے کہ اب وہ اپنے خالق کے قریب ہے۔ یہاں کوئی لفظ، کوئی احساس دنیاوی پیمانے پر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مقام مکمل سکون، امن اور نور سے بھرا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے، میرے اس بندے کے اعمال نامہ کو علوین میں لکھ دو اور اسے برزخ کی طرف واپس لے جاؤ۔ یہ حکم سنتے ہی فرشتے روح کو احترام کے ساتھ نیچے لے جاتے ہیں، لیکن اب وہ جسم میں واپس نہیں آتی۔ یہ برزخ کی طرف جانے والی ہے، ایک ایسا جہان جو نہ دنیا ہے نہ آخرت، بلکہ ایک درمیانی عالم جہاں انتظار، احساس اور حقیقت ایک ساتھ موجود ہیں۔ جب روح برزخ میں داخل ہوتی ہے تو وہ ایک ایسے جہان میں پہنچتی ہے جہاں نہ دن ہوتا ہے نہ رات،
یہاں کوئی سورج نہیں، کوئی چاند نہیں، مگر ہر روح اپنے عمال کے مطابق روشنی یا اندھیرے میں رہتی ہے۔ نیک روحوں کے لیے یہ جگہ ایک باغ بن جاتی ہے، وہاں خوشبوئیں پھیلی ہوتی ہے، درخت سرسبز ہوتے ہیں اور ان کے ارد گرد سکون کا عالم ہوتا ہے۔ وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، اپنے اہل دنیا کے بارے میں پوچھتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، مگر برے لوگوں کی روحوں کے لیے برزخ تنگ، تاریک اور خوفناک بن جاتی ہے۔ ان کے ارد گرد چیخیں گونجتی ہے، زمین ان کے لیے بوجھل ہو جاتی ہے اور وہ عذاب کے احساس میں رہتے ہیں۔ انہیں اپنی دنیاوی زندگی یاد آتی ہے اور وہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش وہ واپس جا کر توبہ کر سکیں۔ یہ عالم ایک انتظارگاہ کی طرح ہے، جہاں ہر روح قیامت کے دن کا انتظار کرتی ہے۔ یہاں وقت کا تصور مختلف ہے، ایک دن صدیوں کے برابر لگتا ہے اور صدی ایک لمحے میں گزر جاتی ہے۔ ہر روح اپنے انجام کی خبر محسوس کرتی ہے، مگر وہ صرف انتظار کر سکتی ہے۔ برزخ میں فرشتے روحوں کے پاس آتے ہیں، وہ نیک روحوں سے خوش خبریاں سناتے ہیں کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے اور تمہارا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ یہ سن کر روحوں کے چہرے نور سے چمکنے لگتے ہیں اور وہ شکر ادا کرتی ہے۔ لیکن گناہگار روحوں کے پاس جب فرشتے آتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں آگ کے ہتھیار ہوتے ہیں۔ وہ ان سے سخت سوال کرتے ہیں، کیا تم نے اپنے رب کے پیغام کو جھٹلایا؟ کیا تم نے دنیا میں تکبر کیا؟ یہ سوالات ان کے لیے عذاب کی طرح ہوتے ہیں۔ پھر ان کے اعمال کے مطابق تو ان پر رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، عذاب کے پردے ان کے گرد ڈال دیے جاتے ہیں۔ نیک روحیں اپنی قبر میں سکون محسوس کرتی ہے، گویا وہ کسی باغ میں آرام کر رہی ہوں، جبکہ گناہگار روحیں چیخ و پکار میں گرفتار رہتی ہے۔ وقت ان کے لیے رک سا جاتا ہے، برزخ میں یہی حقیقت جاری رہتی ہے جب تک کہ سور پھونکا نہیں جاتا اور قیامت کا دن برپا نہیں ہوتا۔ جب سور پھونکا جائے گا تو زمین لرز اٹھے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور سمندر آگ بن جائیں گے۔ ہر روح اپنے جسم سے دوبارہ ملے گی اور میدان حشر میں سب اکٹھے ہوں گے۔ یہ وہ دن ہوگا جب نہ بادشاہ کا تاج باقی رہے گا، نہ فقیر کا حال چھپا رہے گا، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے۔ انصاف کے دن کے انتظار میں، اس ہولناک منظر میں جب فرشتے آسمان سے اتریں گے، دو فرشتے سب سے نمایاں ہوں گے، حضرت جبرائیل اور اسرائیل، ایک وہ جو اللہ کا پیغام لاتے تھے اور دوسرا وہ جو روح کو واپس لے جاتا تھا۔ اس دن وہ دونوں ایک ساتھ ظاہر ہوں گے، ایک رحمت کی نشانی کے طور پر اور دوسرا عدل کی علامت بن کر۔ ان کی موجودگی سے زمین و آسمان لرز اٹھیں گے اور انسان سمجھ جائے گا کہ اب حساب کا وقت آ گیا ہے۔ یہ دن انسانیت کے انجام کا دن ہوگا، جہاں نبیوں، امتوں اور بادشاہوں سب کا فیصلہ ہوگا۔ اور جب حساب شروع ہوگا، ہر روح اپنی دنیاوی زندگی کی جھلک دیکھے گی، کچھ خوشی سے روتی ہوں گی، کچھ شرمندگی سے کانپتی ہوں گی۔ جب حساب کتاب شروع ہوگا تو فرشتے نام اعمال لے کر آئیں گے، کسی کے دائیں ہاتھ میں روشنی ہوگی اور کسی کے بائیں ہاتھ میں اندھیرا۔ ہر انسان اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو دیکھے گا، وہ لمحے جب اس نے نیکی کی اور وہ وقت جب اس نے گناہ کیا۔ کسی کے قدم خوشی سے لرز گے اور کسی کے دل میں خوف آتر جائے گا۔ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ باپ اپنے بیٹے کو بچا سکے گا، نہ بادشاہ اپنے رعایا کو، بس اللہ کی رحمت اور عدل ہی بولے گا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل کو ایک حکم دیا جائے گا کہ نبیوں کو ان کے مقام تک پہنچاؤ، اور حضرت اسرائیل کو حکم دیا جائے گا کہ وہ آخری روح کو لائیں جو زمین پر باقی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب دونوں فرشتے ایک بار پھر آمنے سامنے ہوں گے، ایک کے ہاتھ میں زندگی کا پیغام اور دوسرے کے ہاتھ میں موت کی امانت۔ پوری کائنات خاموش ہو جائے گی، فرشتوں کی آنکھوں میں نور ہوگا اور زمین پر بس ایک ہی آواز گونجے گی، آج بادشاہی صرف اللہ کی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل اپنا رخ عرش الہی کی طرف کرتے ہیں، ان کے چہرے پر نور اور عاجزی ایک ساتھ جھلک رہی ہوتی ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں،
اے رب ذوالجلال تیرا حکم پورا ہو گیا، آخری روح بھی تیرے حضور حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے جبرائیل تم نے اپنی ذمہ داری بہترین انداز میں نبھائی، اب اسرائیل کو کہو کہ وہ اپنی ڈیوٹی سے واپس لوٹ آئیں۔ جبرائیل اسرائیل کی طرف بڑھتے ہیں، اسرائیل کے چہرے پر سکون اور تھکن دونوں جھلک رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، میرے رب نے فرمایا ہے اب تم آرام کرو۔ اسرائیل عرض کرتے ہیں، اے جبرائیل میں نے ہزاروں سال تک روحیں قبض کیں، لیکن آج میرا دل لرز رہا ہے۔ جب میں نے آخری انسان کی روح لی تو زمین بالکل خاموش ہو گئی۔ اب میں سمجھ گیا ہوں کہ دنیا واقعی ختم ہو چکی ہے۔ حضرت جبرائیل کے چہرے سے نور کی ایک کرن نکلتی ہے جو آسمان کی بلندیوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ پھر وہ دونوں فرشتے اپنے اپنے مقام کی طرف لوٹ جاتے ہیں، ایک رحمت کا فرشتہ اور دوسرا موت کا فرشتہ۔ اس لمحے عرش سے ایک صدا بلند ہوتی ہے، آج صرف میرا حکم باقی ہے، میں ہی اول ہوں میں ہی آخر۔ اور پھر کائنات خاموشی میں ڈوب جاتی ہے، نہ وقت رہتا ہے نہ فاصلہ، بس اللہ کا نور اور اس کی بادشاہت ہمیشہ کے لیے قائم ہو جاتی ہے۔ جب ہر چیز ختم ہو چکی تو صرف خاموشی باقی رہ گئی، نہ فرشتے نہ انسان نہ جن، بس عرش الہی کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت باقی۔ پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، کس کی حکومت ہے آج؟ کائنات میں کوئی جواب نہیں ہوتا۔ پھر اللہ خود جواب دیتا ہے، آج حکومت صرف میرے ربو اللہ واحد القہار کی ہے۔ یہ اعلان پوری تخلیق پر گونج اٹھتا ہے، عرش لرزتا ہے، ستارے اپنی چمک کھو دیتے ہیں، اور وقت جو کبھی نہ رکتا تھا اب رک جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نئے حکم کا آغاز فرماتا ہے، زمین کو دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے، آسمان کو دوبارہ پھیلایا جاتا ہے، اور اس دن انسانوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ وہی دن ہوگا جسے قیامت کہا گیا ہے، جب سب اپنی قبروں سے نکلیں گے، اپنے اعمال کے ساتھ، اپنے انجام کے انتظار میں۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب جبرائیل اور اسرائیل پھر سے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، لیکن اس بار ان کے سامنے صرف حساب و کتاب کا منظر ہوگا، اور انسان اپنے انجام کا سامنا کرے گا۔ یہ وہ دن ہوگا جب ہر آنکھ اشکبار ہوگی، ہر دل خوف سے لرزے گا، اور ہر زبان گواہی دے گی کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ پوری داستان ہمیں ایک بہت گہرا سبق دیتی ہے۔ حضرت جبرائیل اور حضرت اسرائیل دونوں اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اور ان کا ہر عمل صرف اطاعت اور عبادت کے لیے ہے۔ جب ہم ان دونوں عظیم فرشتوں کی کہانی سنتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ موت بھی ایک عبادت ہے اور زندگی بھی ایک آزمائش۔ حضرت جبرائیل کا کردار ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وحی اور ہدایت ہمیشہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور حضرت اسرائیل کا عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ موت کوئی سزا نہیں بلکہ ایک دروازہ ہے جو ہمیں دنیا سے آخرت کی طرف لے جاتا ہے۔ ان دونوں کے ذریعے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی قدرت لامحدود ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی روح قبض کرتا ہے، اور وہی فیصلہ فرماتا ہے کہ کب کون سا حکم نازل ہو۔ آخرت کی تیاری اسی لمحے سے شروع ہوتی ہے جب انسان یہ سمجھ لے کہ دنیا صرف ایک گزرگاہ ہے، منزل نہیں۔ تو اے انسان، اگر تو جبرائیل کی لائی ہوئی وحی پر ایمان رکھتا ہے تو اسرائیل کے ہاتھوں آنے والی موت سے خوف نہ کر، بلکہ اس لمحے کے لیے خود کو تیار کر جب تیرا رب تجھ سے مخاطب ہوگا، اور جب وہ کہے گا، اے مطمئن روح، اپنے رب کی طرف لوٹ آ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، تو اس دن کے لیے خود کو سنوار لے، کیونکہ وہی دن اصل کامیابی کا دن ہوگا۔ یہ تھی ایک روح پرور داستان جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر روح کو اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ مزید ایسی ایمان افروز اور تاریخی کہانیاں دیکھنے کے لیے تاریخ کا سفر کو ضرور سبسکرائب کریں۔